کوئی دوسرا معاف کرے گا؟ اللہ ہی ہے معاف کرنے والا. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ابلیس جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ ابلیس سے فرما رہا ہے کہ ابلیس تو جن بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ کفر و شرک کریں گے اور میری طرف لوٹیں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، میں معاف کر دوں گا. تو معاف اس لیے کروں گا کیونکہ وہ اپنے اور میرے درمیان کسی کو صاحب دعا بنائے گا. اب تو ڈائریکٹ آ گیا ہے، اب بھی تجھے موقع دیتا ہوں، صاحب دعا کو راضی کر لے. اگر صاحب دعا راضی ہو جائے گا تو تیرا مقدر بدل جائے گا. قضائے مبرم حقیقی کو ٹالنا محال ہے، لیکن حدیث پاک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يتبدل القدر الا بالدعاء، تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے. ابلیس کو حکم دیا، لیکن آج کل کے کچھ ابلیس ایسے ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں. وہ ابلیس تو مان گیا، مرتا کیا نہ کرتا. مولانا اور پیچھے بیٹھے ہوئے کیا بات ہے؟ ارے ہمارے بہت پرانے ہمارے شہر کے امام رہ چکے ہیں یہ بھائی. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ابلیس سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہیں منا لو، اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو میں بھی راضی ہوں. مرتا کیا نہ کرتا. اللہ کی بارگاہ سے جنت کی طرف چلا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت پہنچا دیا تھا. آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، ہوا جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے 8 طبق دے دیا. کہا ماوا میں رہنا تو ماوا میں رہو، نہیں میں رہنا تو نہیں میں رہو، خود میں رہنا تو خود میں. پوری جنت آدم و ہوا تمہاری ہے. لیکن یہاں ایک بات مسلمانوں درس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دارالعمل ہے، اور دارالعمل سے پہلے اگر ابو البشر سیدنا آدم کو بھی جنت مل جائے تو جنت میں ان کے لیے بھی شریعت ہے. جنت ایک ایسی جگہ جہاں شریعت نہیں ہے، صرف طبیعت ہے. جنت میں شریعت نہیں ہے، جنت میں خالی طبیعت ہے. اگر دنیا میں تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، نیک عمل کرنے لگو، اب جب مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد اللہ جب تمہیں جنت دے گا تو تمہیں اپنی مرضی کو چھوڑ دے گا. نہریں ہیں، مرضی ہے جاؤ پیو پانی، دودھ کا پینا چاہے تو دودھ کا پیو، تسلیم کا پینا چاہے تو اپنی مرضی کا پیو. اور کھانے پینے کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، جاؤ جاؤ ان میں سے جو تم کھانا پینا چاہتے ہو اپنی مرضی کا عمل کرو. اس کے لیے جو دنیا میں عمل کر کے جنت پائے. لیکن اگر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں عمل نہ کریں، سجدہ نہ کرے، قیام نہ کرے، رکوع نہ کرے، تسبیح نہ کرے، اور اس سے پہلے اللہ ان کو جنت دے دے، تو اس جنت میں 8 طبق گھومنے کا حکم تو دیا، مگر اللہ ارشاد فرماتا لا تقربا هذه الشجرة. یہی ہے آدم کو روک دیا مت جانا اس درخت کے قریب، کیونکہ آدم نے بندگی نہیں کی تھی. مگر آدمی جب بندگی کر کے جاتا ہے تو رب فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال و عیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. بے شک جنت میں میٹھے چشمے ہیں، جاری نہریں ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو ان میں سے جو تم کھانا پینا چاہتے ہو. بات سمجھ گئے نا؟ اب طبیعت پہ دنیا میں مت رہو، شریعت پہ رہو تاکہ جنت پہ طبیعت پہ رہنے کو ملے. ابلیس چلا مرتا کیا نہ کرتا، جو دروازے پہ پہنچا وہ دیکھتا ہے ایک گھر میں جانے کے 8 دروازے، سب الگ قامت ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے.
ہیرے جواہرات ہیں، بہت ہی حسین و جمیل دروازے ہیں. جیسے ہی وہاں پہنچا اللہ کی بارگاہ سے آدم کے پاس تک پہنچنے تک نیت اچھی تھی، لوں گا راضی کر لوں گا، لیکن کچھ لوگ آخری وقت میں نیت بدل دیتے. ابلیس جب دروازے پہ پہنچا تو اس وقت اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی، جس کو ہندی زبان میں ہنسا کہتے ہیں. ہنسا، نفرت پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوئی کہ میں نے زندگی بھر عبادت کی، ہزاروں سال بندگی کی، اللہ نے مجھ کو گھر نہیں دیا. آدم بغیر عبادت کتنے بڑے گھر میں. اچھا ایک بات بتائیے، بیل کے لیے گھر ہے کہ نہیں ہے؟ گائے کے لیے پورے راجستھان میں بہت گوشالہ ہے، نہیں؟ گائے کے لیے گھر، بیل کے لیے گھر، بکری کے لیے گھر، طوطا مینا کے لیے گھر، ہے نا؟ یہ سب گھر والے. لیکن انہی میں سے ایک مخلوق ایسی ہے جس کا نام ہے بندر. بولو بندر کا گھر ہے؟ اگر بنا کے دو بھی تو وہ تار تار کر دے گا. فطرت ہے. اللہ اس ابلیس کو 1000 سال کی بندگی کا صلہ گھر کی صورت میں کیوں دیتا؟ کیونکہ اس کی فطرت ہی یہ ہے کہ اسے گھر میں نہیں رہنا ہے، گھر کو توڑ ڈالنا ہے، گھر میں آگ لگا دینی ہے، تباہ و برباد کر دینا ہے. یہ بندر کی فطرت، یہی ابلیس اور بندر کی یہی فطرت. اتنے بڑے گھر میں چلے گئے، رہنے نہیں دوں گا. مختصراً واقعہ سماعت کر چکے ہیں، بس بتانا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس نے اپنی ترکیب سے کر لیا. میں نہیں کہتا کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، ان سے خطا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. نبی سے خطا ہوئی نہیں سکتی. لیکن آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اس پھل کو کھایا، بھولے بہشتی اترا، آپ زمین پہ آ گئے. آپ جو زمین پہ آئے تو سرندیپ پہ حضرت آدم کو اتارا گیا، جدہ میں حضرت حوا کو اتارا گیا. 350 سال تک بیوی کو یاد کرتے رہے. اللہ بیوی سے ملا دے، اللہ بیوی سے ملا دے، اللہ بیوی سے ملا دے. بولو اللہ نے ملایا؟ نہیں ملایا. 350 سال کا عرصہ گزر گیا، جبل رحمت پہ پہنچ گئے، ابھی بیوی نہیں ملی. جب جبل رحمت پہ پہنچ گئے تو وہاں خیال آیا دعا قبول کی نہیں ہوتی ہے. آج آدم کی اس عادت کو آپ بھی اپناؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کرامت اور معجزے کی طرف دھیان مت دو، عادت کی طرف متوجہ رہو. اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں تو میں تو وہ بھی کرتا ہوں اور میرا کام کیوں نہیں بنتا. دوسروں کی طرف بھی دھیان ہے تمہارا، اپنی طرف دھیان نہیں ہے. آدم علیہ السلام 350 سال تک دعا کرتے رہے مگر مایوس نہیں ہوئے. آج ہم دو چند دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتے ہیں. ارے مایوس نہیں ہوئے، اپنی طرف دھیان کیا. کچھ تو ہے مجھ میں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. کچھ تو ہے مجھ میں جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. جب غور کیا تو پا لیا کہ اللہ نے مجھ کو عزت دی. جیسے ہی میں پیدا ہوا اللہ نے مجھ کو اپنے سر کو اٹھانے کا حکم دیا. میں نے اٹھایا تو دیکھا جہاں اللہ کا نام وہیں محمد رسول اللہ کا نام، جنت بھیجا اللہ نے عزت دی مجھے. وہاں بھی جہاں اللہ کا نام وہیں محمد رسول اللہ کا نام. جہاں میں مکان میں جنت میں ٹھہرا اس کے بلند دروازے پر بھی جہاں اللہ کا نام وہیں محمد رسول اللہ کا نام. درخت کے پتوں پہ جہاں اللہ کا نام وہیں محمد رسول اللہ کا نام. بس یقین ہو گیا. کہا کچھ نہیں، ڈائریکٹ مانگنے سے ملنے والا نہیں ہے.
डायरेक्ट मांगने से नहीं मिलेगा। अरे जो खुदा का महबूब है उसे महबूब बना लो। जब तुम उसके महबूब हो जाओगे तो तुम खुदा के महबूब हो। इसीलिए हर मखलूक मारिफत चाहती है, अब अल्लाह को देखना चाहिए, खुदा का जलवा आना चाहिए हर। और इंसान और जिन तो ज़्यादा ही कुछ दीदार हक की तमन्ना रखते, फरिश्ते बहुत ज़्यादा दीदार हक की तमन्ना रखते। हर मखलूक ने अल्लाह का जलवा देखना चाहा, लेकिन अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है कि वो मारिफते इलाही हासिल करना नहीं चाहते, वो मारिफते महबूबे इलाही हासिल करना चाहते, हबीबुल्लाह को देखना चाहते हैं। अल्लाह को देखने से पहले हबीबुल्लाह को देखना चाहते हैं। अल्लाह से अर्ज़ किया है, मौला परवरदिगार रब्बे करीम कि तेरा महबूब है, मेरा महबूब है। ए मौला, जिसको तूने चाहा उसी को मैंने भी चाह लिया है, लेकिन जिसको मैंने चाहा उसे मैं देख नहीं सका हूँ। ए रब, मेरे अपने महबूब की तस्वीर मेरे नाखूनों पर उतार के मैंने साफ कर लिया है। पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नाखून जिसको आदम अलैहिस्सलाम साफ करने का दावा कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ ऐब व नक्स था? नहीं, ऐब व नक्स नहीं था। एक इंतहाई दर्जे की मोहब्बत। असल तो मसलन मैं आपके इस गांव में आया और आप ये गांव के किसी फर्द के वहाँ जो मेरा बहुत चाहने वाला उसको वहाँ पहुँच गया। अब जो पहुँचा तो देखता क्या हूँ कि चादर बिछी हुई बिल्कुल नहीं गई, लेकिन उस पर फूलों की पंखड़ियाँ भी लगा रखी है, पूरा बिस्तर बहुत खूबसूरत सजा रखा है। लेकिन जैसे ही मैं पहुँचा तो मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक, उसने उन पंखड़ियों को जिससे बहुत देर तक बिछा रखा था उसको वो हाथ से हटा रहा है और मुझसे कह जा रहा है, हजरत यहाँ तशरीफ रखिए, हजरत यहाँ पर रखिए। मुझे हैरत हुई, याद था इतनी खूबसूरत चादर पे इतना हसीन ये फूल की पंखड़ियों को बिछा रखा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मेरे आते ही पंखड़ियों को इसने हटा कर दिया। फौरन ही दिल ने जवाब दिया, कहा यही तो इश्क है, यही तो मोहब्बत है, यही तो प्यार है। जब तक आया नहीं था पंखड़ियों से तसल्ली ले रहा था, लेकिन जब आ गया तो अब ये पंखड़ियां अच्छी नहीं लग रही हैं, आने वाला अच्छा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को उतारने की दुआ की। हे अल्लाह, मैंने नाखून साफ कर लिया, अब तो उतार दे, अब तो उतार दे तस्वीर मोहम्मदी। अच्छा बोलिए, देखने के लिए ये दुआ की थी ना, देखूंगा। अल्लाह तस्वीर उतार दे, तेरे महबूब का जमाल देखूंगा। यही तो नहीं अच्छी ना भाई, अल्लाह देखूंगा। लेकिन अल्लाह से तो ये नहीं अर्ज किया था कि जब देख लूंगा तो चूम भी लूंगा। ये अल्लाह से अर्ज किया था? नहीं, देखने की आरज़ू की थी कि मौला देखूंगा। अपने महबूब की तस्वीर उतार दे। जब नाखुने पाक पर तस्वीरें मोहम्मदी उतारी गई तो आदम के इश्क ने कहा कि देखना आदम के खिलाफ है, चूम लेना आदम के मुआफिक। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदम ने शरीयत के खिलाफ किया? अल्लाह ने तो दिखाने के लिए तस्वीर उतारी थी ना, चूमने के लिए तो उतारी नहीं थी। अल्लाह ने तो तस्वीर को उतारा था इसलिए ताकि आदम देखे, चूमने के लिए उतारा नहीं था, देखने के लिए मांगा, दिखाई गई। लेकिन इश्क ने कहा चूम लो। बस यही बताना चाहता हूं कि जहां प्यार होता है, जहां मोहब्बत होती है, वहीं चूमना पाया जाता है। बेटे को बाप से मोहब्बत हो जाए तो
ماں کو بیٹے سے محبت ہو جائے تو پیشانی چوم لیتی ہے. پتا کیا چلا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے چوم لیتا ہے. اب یہ چومنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. سمجھے نا؟ چومنے میں کوئی حج نہیں، مطلب ماتھا ٹیکنے میں حج ہے. جی آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ چومنے میں کوئی حج نہیں. اعلیٰ حضرت فرمائے شریعت کا دامن تھام کر کے بیوی دل بے قرار ہو تو کہہ دے کہ پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. ارے روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی حضور مفتی اعظم کے زمانے میں جب یہ وہابی دیوبندی زیادہ بدتمیزی پہ آمادہ ہو گئے تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تو میں آگے بڑھوں گا. سنگے درے جانا پر سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی. تو یہ جبی سائی کا مطلب نہیں کہ پیشانی جگہ بڑھا دیا، نہیں. اس کو تو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے. یہ صرف خدا کے سامنے جھکتی ہے. ٹھیک یہی ہے جبی سائی. کیوں لینا سنگے در جانا پہ کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نزدی سر دیتا ہوں. کیا بات ہے تمہارے اللہ سبحانہ اللہ. سر دیتا ہوں. مسلمانوں بولو یہ بدعت ہے، بدعت لیکن بدعت حسن ہے. یہ حسن بدعت ہے اور شریعت میں حسن بدعت نہ ہو تو اسلام پروانی نہیں چل سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کچھ ایسے نادان آئے ہیں جو ہمارے مذہب اور ہمارے دین کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، اسے سماعت کرتے چلے. بدعت کہتے کسے ہیں؟ کوئی نئی چیز مذہب میں شامل کر لینا، اسی کا نام بدعت ہے. لیکن نئی چیز اگر اچھی ہے تو وہ مذہب کا حصہ بن جاتی ہے. بے شک بے شک. مثال کے طور پر آپ لوگ مسجد بناتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں محراب نہیں تھی. مسجد میں محراب نہیں تھی. امام صاحب کا مصلی جہاں آپ لگاتے ہو الگ سے 2 فٹ کی جگہ باہر کر دیتے ہو نا، یہ مسجد نبی میں نہیں تھا. مسجد نبی سی تھی. کھمبے کھمبے کھجور کے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نمازیں جو ادا فرماتے تھے وہ استوانے. لیکن پھر آخری سالوں میں جب ستون نانا رو دیا